جمہوری قوتوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ جس جمہوریت کی وہ بات کرتے ہیں، وہ سیاسی جماعتیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں سیاست کی آزادی ہونی چاہیے، لیکن ان سیاسی جماعتوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ خود اپنی پارٹی میں الیکشن نہیں کرواتے۔ جو اپنی پارٹی میں الیکشن کرانے سے خوفزدہ ہوں اور ایک جعلی قسم کی چیزیں کرتے ہوں، وہ اس ارینجمنٹ میں جس میں یا تو خاندان کی اجارہ داری ہوتی ہے پارٹیوں میں، باپ کے بعد بیٹا، بیٹا کے بعد بیٹی، بیٹی کے بعد بہو، بہو کے بعد یہ سارے، اور پھر اس کے بعد کچھ رہ جاتے ہیں تو ان کو قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینیٹ، کہیں پر میئرشپ، کوئی سمدھی، کوئی فلاں، کوئی یہ داماد، یہ سارے کے سارے ایڈجسٹ کیے جاتے ہیں اور خاندانوں کی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں۔ جو خاندانوں کی پارٹیاں نہیں ہیں وہ شخصیت اور کلٹ پہ چلتی ہیں، جس میں ایک آدمی ہوتا ہے اور باقی سارے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تو پارٹی ڈیولپ نہیں ہوتی۔ تو جب پارٹی ڈیولپ نہیں ہوتی، پارٹی میں خود الیکشن نہیں ہوتے، عام آدمی مڈل کلاس کو اس بات کا موقع نہیں ملتا کہ وہ آگے بڑھ سکے، تو پھر وہ کیسے جمہوریت کے لیے بات کر سکتے ہیں، کیسے جمہور کو اپیل کر سکتے ہیں؟ تو ایک فضا تو بن جاتی ہے، ایک کلٹ تو کریٹ ہو جاتا ہے، ایک لہر تو بن جاتی ہے، لیکن وہ پائیدار نہیں ہوتی، اور اس کے نتیجے میں کوئی جمہوری جد و جہد آگے نہیں بڑھ پاتی۔ اس لیے وکلا اس کام کو کر سکتے ہیں۔ چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر جمہوریت ہے اور الیکشن باقاعدگی سے ہوتے ہیں، وہ یا تو جماعت اسلامی میں ہوتے ہیں یا بار ایسوسیشنز میں ہوتے ہیں۔ کہ جو لوگوں کی جد و جہد کا شبخون کرے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر لوگوں کی قربانیوں کا سودا کرے، ہم ان لوگوں کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکتے۔ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن پہ جو جماعتیں متفق تھیں، انہوں نے در حقیقت آئین کے ساتھ اور پاکستان کے عدالتی نظام کے ساتھ اور پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ اتنا بڑا اقدام کیا تھا، فراڈ کیا تھا، کہ جس کی سزا پھر سب کو بھگتنی پڑتی ہے۔ تو یہ طریقہ اور یہ طریقہ واردات بھی درست نہیں ہے۔ ہمیں عدل اور انصاف کی بات کرنی چاہیے، جمہوریت کی بات کرنی چاہیے، اپنی پارٹیوں میں جمہوریت ہونی چاہیے، طلبہ یونین کے انتخابات کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، مزدوروں کی یونینوں کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ انفارمل لیبر پاکستان میں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے، جس کی کوئی انجمن ہی نہیں ہے، جس کو ملازمت کے حقوق ہی حاصل نہیں ہے، ان کی کوئی آواز نہیں بنتا ہے۔ پاکستان کا آئین یہ بتاتا ہے، آئین کا آرٹیکل 25، کہ تعلیم کا حق 5 سے 16 سال کے ہر اس بچے کو ملے گا جو پاکستان کا شہری ہے، کہ جسے یہ حق حاصل ہے کہ اسے لازمی تعلیم اور فری ایجوکیشن ملے گی۔ اور یہ لازمی اور فری کا مسئلہ نہیں ہے، آئین کی جو اسپرٹ اور روح ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم ہو یا صحت کی سہولتیں ہوں، روزگار کے مواقع ہو، عدل اور انصاف ہو اور امن ہو، یہ جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، یہ دولت میں تقسیم نہیں کی جاتی، خریدی نہیں جاتی، اور یہ سب کے لیے ہونی چاہیے، اور ایک جیسی ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ غریب کی تعلیم الگ، اس کا معیار الگ، امیر کا الگ، متوسط طبقے کا الگ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ 44% لوگ جو خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، وہ تو آپ کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے، تو آپ کے پاس وہ میکینزم ہونا چاہیے، بار ایسوسیشنز کے پاس، کہ پاکستان کے ان لوگوں کے مقدمہ لڑنے کے لیے آپ وہ اقدام کریں جس کے نتیجے میں غریب بھی پاکستان کی عدالتوں میں اپنی بات کر سکے۔ جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہوتے ہیں وہ اس کو آؤٹ سورس کیا جائے اگر، اور جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں اس کو بھی اپنی بلا سمجھ کر سر سے اتار دیا جائے، تو اسے گورننس نہیں کہتے، اسے بدترین حکومت اور فسطائیت کہتے ہیں۔ میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی ان تمام جینوئن ایشوز کو، جو عوام کے ایشوز ہیں، ان کو ٹیک اپ کر رہی ہے، جس کا شعور بھی لوگوں میں موجود نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال تعلیمی کی دیتا ہوں۔ پنجاب حکومت اس پر بغلے بجاتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری گورننس بہت اچھی ہے، ہم کام بہت کر رہے ہیں۔ یہ کام بہت کر رہے ہیں کا جملہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ ہمارے جیبوں پہ جو ڈاکے پڑتے ہیں نا لیوی کی صورت میں، اور بجلی کے بل میں جو 25 طرح کے ٹیکس لگتے ہیں، اور اسی طرح سیلز ٹیکس ہر چیز پر لگتا ہے، کھانے پینے پہ ٹیکس لگتا ہے، ان ٹیکسوں کے پیسوں سے جو اشتہارات ٹی وی کو اور سوشل میڈیا کو اور اسی طرح سے اخبارات کو جاری کیے جاتے ہیں، وہ اربوں روپے کے ہیں۔ میرے اور آپ کے جیبوں پہ ڈاکہ مار کر یہ اشتہارات چلتے ہیں اور یہ پرسپشن ڈیولپ کرتے ہیں کہ بہت کام ہو رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نظام میں جو چیزیں، جو بنیادی طور پر آئین ہمیں جس کا حق دیتا ہے،
وہ تعلیم ہے، وہ صحت ہے، وہ انصاف ہے، وہ روزگار ہے، وہ امن ہے، وہ یوٹیلیٹیز ہیں، بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ ان سب چیزوں کے حوالے سے اس گورنمنٹ کی کیا پرفارمنس ہے جس کے اشتہار چلتے ہیں؟ تعلیم کا حال یہ ہے کہ پہلے 5,000 پھر 11,000 اور پھر 25,000 اسکول پنجاب میں آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں۔ گورنمنٹ آف پنجاب جو 40-45 سال سے اس خاندان کی حکومت ہے، انہوں نے 1 کروڑ بچوں کو آؤٹ آف اسکول رکھا ہوا ہے، جن کا یہ حق ہے کہ انہیں ایجوکیشن میں ہونا چاہیے، انہیں پڑھنا چاہیے۔ بعض اسکول جو حکومت نہیں چلا سکی، نالائقی حکومت کی، وزیر اعلیٰ کی نالائقی کہ اگر ایک اسکول بھی پنجاب حکومت نہیں چلا پا رہی تو وزیر اعلیٰ ذمہ دار ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں آپ ان کو انکریج کریں، لیکن آپ گورنمنٹ کے اداروں کو کیسے پرائیویٹائز کر سکتے ہیں یا لوگوں کے حوالے کر سکتے ہیں؟ آپ کوالٹی کی قیمت پر اور تعلیم کی قیمت پر۔ لہٰذا یہ فیلئر ہے۔ جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہوتے ہیں ان کو مریم نواز کلینک بنا کر یہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر کی چیزوں کو اس طرح پرائیویٹائز کر دیں، پیسے بھی ان کو فراہم کر دیں اور اپنی بلا بھی ٹال دیں اور تصویر اپنی چپکا دیں۔ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ کوئی حکمران اشتہاروں میں اپنی تصویر نہیں ڈال سکتا، کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے۔ اور آج کے زمانے میں جب 2 سال کا بچہ بھی موبائل کی اسکرین پر انگلیاں مارتا ہے اور اپنی پسند کی چیز نکال لیتا ہے، یہ امائیں تو جانتی ہیں اس بات کو، اس لیے کہ یہ کچن میں کام کرتی ہیں تو موبائل بچوں کو پکڑا دیتی ہیں کہ تم یہ کام کرو، ہم وہ کام کرتے ہیں۔ تو جو بچے آج اس اسکرین کے زمانے میں پرورش پا رہے ہیں وہ ٹیلنٹ بھی بہت بڑا رکھتے ہیں۔ جب انہیں پازیٹیو چیزوں کی طرف لے کر نہیں جائیں گے، جب آئی ٹی ایجوکیشن کے چھوٹے چھوٹے کورسز بھی اتنے مہنگے ہوں گے، جب ڈگری پروگرام لاکھوں روپے کے ہوں گے، تو یہ ٹیلنٹ تو تباہ ہو جائے گا ہمارا۔ جب یہ ٹیلنٹ تباہ ہو جائے گا تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ پاکستان میں اس وقت کا پوٹینشیل یہ ہے کہ ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ 15 سے 20 بلین ڈالر کی ہو سکتی تھی اگر ہماری حکومتوں کی پالیسی ٹھیک ہوتی۔ انہوں نے نہ ڈیٹا سینٹرز پہ کام کیا، نہ انکیوبیشن سینٹر پراپر بنائے، نہ ایجوکیشن کو سستا کیا، اور ہمارا ٹیلنٹ ضائع ہوا۔ اور آج یہ ہے کہ ہم بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ جب صحت کی سہولتیں آپ فراہم نہ کریں، جب ایجوکیشن کو آپ پراپر فراہم نہ کریں، جب غریب کو انصاف نہ ملے اور عدالتی نظام گل سڑ جائے، تو پھر اس طرح سے کام نہیں چلے گا کہ ہم ایک شق پر اور 2 شق پر بات کریں اور کوئی تحریک چلائیں۔ اب جو تحریک چلنی چاہیے وہ نظام کی تبدیلی کی تحریک چلنی چاہیے۔ آئین ٹھیک ہے، نظام اس کو تباہ کر رہا ہے اور برباد کر رہا ہے۔